السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی سیریز کھانے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، روزمرہ کی زندگی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں اور اعمال پر مشتمل بہترین اور نایاب ویڈیوز ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ آج کا ہمارا ویڈیو ہے، آپ اسکرین پر دیکھیں، دسترخوان کے گرے ہوئے ٹکڑوں کے کھانے کے فوائد نقل کیے گئے۔ ابو شیخ رحمہم اللہ بیان فرماتے ہیں، جو دسترخوان یا برتن سے گرے ہوئے کھانے کے ٹکڑوں کو کھائے گا وہ محفوظ رہے گا، تندرست رہے گا۔ اسی طرح خطرناک امراض مثلاً برس ہے، جذام ہے، ان سے یہ محفوظ رہے گا۔ اس کی اولاد چالاک ہوگی، حماقت اور پاگل پنے سے وہ محفوظ رہے گا۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیں، ابو شیخ رحمہم اللہ نے بیان فرمایا، جو دسترخوان یا برتن سے گرے ہوئے کھانے کے ٹکڑوں کو کھائے گا وہ تندرست رہے گا۔ اسی طرح خطرناک امراض مثلاً برس ہے، جذام ہے، ان سے محفوظ رہے گا۔ اس کی اولاد چالاک ہوگی، حماقت اور پاگل پنے سے وہ محفوظ رہے گا۔ آگے احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایسے شخص کو وسعت رزق سے نوازا جائے گا، یعنی رزق میں کشادگی ہوگی جو دسترخوان پر گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھا لیتا ہے۔ امام غزالی رحمہم اللہ نے فرمایا کہ وسعت رزق سے اسے نوازا جائے گا، اس کی اولاد میں عافیت رہے گی، بیماریوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ نیز امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ کھانے کے ریزوں کا چننا جنت کی حوروں کا مہر ہے۔ سبحان اللہ۔ نیز امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، کھانے کے ریزوں کا چننا جنت کی حوروں کا یہ مہر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ، اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے نقل فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے صاف کرے اور کھا لے، شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ گویا اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ گرے ہوئے لقمے میں برکت ہو اور وہ شیطان کے لیے چھوٹ جائے۔ گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھا لینا یہ سنت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی، اور سبحان اللہ کتنی بہترین فضیلتیں ہمارے اس اسکرین پر آئی ہے کہ آدمی بیماریوں سے محفوظ رہے گا، عافیت سے رہے گا، اولاد اس کی اچھی ہوگی۔ اور اخیر میں بتایا گیا کہ ریزوں کا چننا، گرے ہوئے ریزوں کا چننا جنت کی حوروں کا یہ مہر ہے۔ اللہ تعالی احادیث کی سمجھ اور بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔